بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد امرا. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ منصوبات کی دوسری قسم مفعول به کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول به کی تعریف کریں گے۔ تو مفعول به کی تعریف یہ ہے کہ مفعول به اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مفعول به اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ مثال دیکھ لیں، بالکل آسان ہے۔ جیسے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا۔ فاعل زید ہے، اس کا فعل مارنا ہے، واقع کس پر ہوا ہے؟ امر پر۔ وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زید۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات مفعول به کو فاعل پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا صرف جائز ہے۔ وقد يتقدم على الفاعل، اور مفعول به کو فاعل پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، جیسے ضرب امرا زید۔ وقد يحذف لقیام قرینۃ جوازا نحو زیدا فی جواب من قال من اضرب۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بسا اوقات مفعول به کے فعل کو حذف بھی کیا جاتا ہے جبکہ قرینہ موجود ہو۔ جیسے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں من اضرب، کس کو مارا گیا، تو آپ کہتے ہیں زیدن۔ اب یہاں پر اصل فعل کیا تھا؟ ضرب زید امرن۔ وہ کہتے ہیں کس کو مارا گیا، وہ کہتے ہیں زیدن، زید کو مارا گیا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ زید نے امر کو مارا، یہ پوری بات تھی، لیکن وہ کہتے ہیں زیدن، بس بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ یہاں فعل کو ذکر نہیں کرتے۔ وَوُجُوبًا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مفعول به کے فعل کو ایک تو حذف کرنا صرف جائز ہو، وہ تو وہاں پر ہے جہاں قرینہ موجود ہو۔ جیسے سائل کا سوال قرینہ ہے اس بات پر کہ جواب میں بھی فعل وہی ہوگا جو سائل کے سوال میں ہے، کیونکہ سائل سوال میں فعل کو ذکر کر دیتا ہے تو جواب دینے والا جواب میں پھر اس فعل کو ذکر کرنا دوبارہ ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ بات سوال کے اندر ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جواب کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جواب پورا ہی ذکر کریں۔ جواب کا جتنا حصہ سوال میں ہوتا ہے اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مفعول به کے فعل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ الاول سماعی، پہلا تو ہے سماعی۔ سماعی کا کیا مطلب؟ کہ ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا تو ہم اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے۔ ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا تو ہم اس کو ایسے ہی کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے۔ اب اس کی مصنف رحمت اللہ علیہ نے تین مثالیں دی ہیں کہ تین جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول به کے فعل کو حذف کیا گیا، لیکن کوئی ضابطہ قانون نہیں ہے، بس عربوں نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ زبان کو اہل زبان کے مطابق بولنا ہی زبان کو صحیح بولنا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی پہلی مثال ہے امرأن و نفسہ۔ امرأن و نفسہ، اب یہاں پر فعل محذوف ہے، سمجھتا ہے اتقو امرأن و نفسہ، کہ آدمی اور اس کی ذات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری مثال ہے وانتہو خیر لکم۔ اب یہ انتہو فعل ہے لیکن خیرن مفعول بھی اس کا نہیں ہے۔ خیرن مفعول بھی جس فعل کا ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ خیرن مفعول بھی جس فعل کا ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تیسرا مقام ہے اہلن و سہلن۔ اب یہ اہلن و سہلن بھی مفعول بھی ہے، ان کا فعل کیا کیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔
تو یہ تین مقام سماعی ہے، یعنی یہاں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، بس عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا۔ ایک مثال قرآن مجید سے دی کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس مقام پر مفعول بہ کے فعل کو کیا کیا گیا ہے، حذف کیا گیا، اور دو مقامات عربوں کی زبان سے دی، دو مثالیں کہ عرب بھی ان دو مقامات پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرتے ہیں، مفعول بہ کے فعل کو یہاں پر وہ ذکر نہیں کرتے۔ تو انہی کے طریقے اور ضابطے پر ہم بھی استعمال کریں گے اس کو، کیونکہ کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول مطلق کے فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، اور مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا چار مقامات پر سماعی ہے۔ سماعی ہونے کا مطلب اچھے سے سمجھ لیں، یہ سماعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل زبان سے سنا کہ وہ اپنی زبان میں ایسے ہی استعمال کرتے تو ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے، کیونکہ کسی بھی زبان کا صحیح بولا جانا اسی وقت ہی ہوتا ہے کہ جب زبان کو اہل زبان کے طریقے پر بولا جائے اور لکھا جائے۔ تو جیسے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا چار مقامات پر ہے اور وہ سماعی ہے کہ ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا، تو ایسے ہی مفعول بہ کے فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، مفعول بہ کے فعل کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور مفعول بہ کے فعل کو کتنے مقامات پر حذف کیا تھا؟ چار مقامات پر۔ پہلا مقام تو سماعی ہے، اس کی مصنف رحمت اللہ علیہ نے تین مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال دی امرأن و نفسہ، امرأن و نفسہ۔ اب اس میں اصل میں تھا اتقوا عمران و نفسہ، کہ آدمی اور اس کی ذات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا اترک عمران و نفسہ، کہ آدمی کو اور اس کی ذات کو چھوڑ دو۔ عرب اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں بغیر فعل کو ذکر کیے۔ دوسری مثال مصنف رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سے دی، وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ تم باز آ جاؤ۔ باز کس سے آنا تھا؟ پہلے تو اس کو حذف کیا، وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيسِ، تم تسلیس کے عقیدے سے باز آ جاؤ، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہاں خطاب عیسائیوں سے ہو رہا ہے۔ وَانْتَهُوا عَنِ التَّسْلِيسِ، کہ تم تسلیس کے عقیدے سے باز آ جاؤ، وَقُصُدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور اپنے آپ کے لیے بہتر چاہو، وَقُصُدُوا، اور چاہو تم، خَيْرًا لَكُمْ، خَيْرًا بہتری کو، لکم اپنے لیے۔ اب یہاں پر خیرن مفعول بھی ہے، اس کا جو فعل تھا وَقُصُدُوا، اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ تیسرا مقام سماعی کا ہے اہلن و سہلن، یہ اصل میں تھا اتیتا اہلن و وطیتا سہلن، یعنی اہلن سے پہلے بھی فعل محذوف تھا، اتیتا، اتیتا اہلن، مطلب یہ کہ تم اپنے گھر میں آئے۔ آپ جب کسی کو خوش آمدید کہتے تو کہتے نا اہلن و سہلن، مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم اپنوں میں آئے ہو۔ وطیتا سہلن، اور تم نرم زمین کو طے کر کے آئے ہو، کیا مطلب کہ تمہارا آنا انشاءاللہ یہاں ہمارے پاس مشکل کا سبب نہیں بنے گا۔ نرم زمین میں چلنا مشکل نہیں ہوتا نا، تو سہل کہتے ہیں نرم زمین کو۔ وَوَطَيْتَ سَهْلًا، اور تم نے نرم زمین کو روندا ہے، نرم زمین کو روند کے تم آئے ہو، نرم زمین طے کر کے آئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر کسی مشکل کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو تھے تین مقام سماعی۔ اب آگے چلیں، والبواقی قیاسیت، ان کے باقی جو ہے قیاسی ہیں۔ قیاسی ہونے کا کیا مطلب کہ وہاں پر ہم فعل کو حذف کرتے ہیں تو فعل کو حذف کرنے کے لیے ضابطہ ہے ہمارے پاس، اس ضابطے کی وجہ سے ہم فعل کو حذف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے یہ قیاسی جو تین مقام آئیں گے، التحذیر۔ تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، تحذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ تو جب آپ کسی کو کسی چیز سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں تو آگاہ کرنے میں بات کے اندر ہیبت کو زیادہ پیدا کرنا، خوف کو زیادہ پیدا کرنا، یہ چاہتا ہے کہ کلام مختصر کیا جائے۔ اس ضابطے اور قانون کی وجہ سے جب آپ کسی کو ڈراتے ہیں تو اختصار کلام کی وجہ سے شارٹ فارم آپ استعمال کرتے ہیں اور فعل کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو شیر سے ڈرانا چاہتے ہیں، آپ جنگل میں سفر کر رہے تھے تو سامنے سے شیر آ گیا، اب شیر سے آپ ڈرائیں گے تو یوں کہیں گے ایاک والاسد۔ اچھا یہ نا ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جیسے آپ نے بچپن میں بڑے بچوں کو ڈرایا ہوگا تو آپ کہتے نہیں اوہ کتا آ گیا، بچہ ڈر جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کتا، بس اتنا ہی آپ بولتے ہیں۔
یا کسی جانور سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں شیر، بس اتنا ہی آپ کہتے ہیں، پیچھے فعل وغیرہ کو آپ ذکر نہیں کرتے۔ ایسے عربی میں بھی ہوتا ہے ایاک والاسد، اب یہ اصل میں کیا تھا، اتقیک والاسد، کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، شیر سے ڈر جاؤ۔ اور بسا اوقات کیا کرتے ہیں آپ کہ مفعول بھی کو آپ ذکر کرتے ہیں اور تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فعل کو ذکر نہیں کرتے، اور وہاں پر بھی مقصد ڈرانا ہو، جیسے آپ کہتے ہیں شیر 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 شیر، مطلب کیا ہوتا ہے کہ شیر آ رہا ہے اس سے بچو۔ جیسے آپ نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی ہوگی، وہ گڈریا کی، تیسری چوتھی کلاس میں، کہ ایک گڈریا ہوتا ہے جو سفر کر کے ایک جگہ جاتا ہے اپنی بکریاں چرانا، اور وہ روزانہ آواز لگاتا ہے بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا۔ اب ڈرانے کے لیے آپ مفعول بھی کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی عربی میں ایک مثال یہاں انہوں نے دی ہے، الطریق الطریق، راستہ راستہ، مطلب کیا ہے، یہ راستہ خوفناک ہے، اس سے بچو۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر پہلا مقام تو سماعی تھا، سماعی کی 3 مثالیں آپ نے پڑھی۔ دوسرا مقام قیاسی ہے کہ وہاں جو ہم فعل کو حذف کرتے ہیں وہ کسی ضابطے اور قانون کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ ضابطہ اور قانون کیا ہے، تحذیر، ڈرانا۔ تو ڈرانے میں مزید ہیبت پیدا کرنے کے لیے اپنے کلام کے اندر آپ شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں، کلام کو مختصر کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال دی پہلی ایاک والاسد، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، انگلش میں بھی صاف ظاہر لوگ بولتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ مفعول بھی کو تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو تکرار کے ساتھ ذکر کرنے سے اس کلام میں ہیبت اور خوف اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے الطریق الطریق۔ الثالث ما ازمر عامله على شریطۃ التفسیر، دوسرا مقام جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مفعول بھی کسی ایسے فعل کے بعد ہو، نہیں بلکہ مفعول بھی اعلی شریعت تفسیر، پہلے اس کا نام یاد رکھ لیں، یہ دوسرا ایک مفعول بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ما ازمر عاملہ اعلی شریعت التفسیر، تو کیا کہتے ہیں، ما ازمر عاملہ اعلی شریعت التفسیر، یہ اس کا نام ہے۔ جیسے پیچھے پڑا نا تحذیر، ڈرانا، اسی طرح ما ازمر عاملہ اعلی شریعت تفسیر ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ جگہ کیا ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا فعل سے مشابہ کوئی اسم آ جائے، ہر وہ مقام کے جہاں پر اسم ہو اور اس اسم کے بعد فعل یا فعل سے مشابہ کوئی اسم آ جائے، پھر وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو، اور اعراض کرنے کی وجہ ہو اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کرنا۔ لیکن اگر ضمیر کو آپ وہاں سے ہٹا دیں، اسی اسم کو آپ وہاں پر لے آئیں، تو پھر وہ اس اسم کو نصب دے دے گا۔ اچھا اس کو نا مثال سے سمجھ رہے ہیں، آپ نے یہ مثالیں پڑھی ہیں سورۃ النازعات کے اندر، جیسے آپ نے پڑھا تھا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ آگے دیکھیں کیا آتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہ جو الارض ہے یہ مفعول به علی شریطۃ التفسیر ہے، ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے۔ وہ کس طرح کہ الارض ایک اسم ہے، اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے، والارض بعد ذالک دحاها، یہ دحا فعل ہے۔ یہ دحا فعل دیکھیں الارض کے اندر عمل نہیں کر رہا، بلکہ دحا فعل عمل کر رہا ہے ہاں ضمیر کے اندر، جو کہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب اگر دحا فعل کو آپ ذکر کریں الارض سے پہلے، تو الارض کو یہ نصب دے گا، الارض کو یہ کیا دے گا، نصب۔ تو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی علی شریطۃ التفسیر، یا ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کہ مفعول بھی کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس فعل کو اس کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہ فعل عمل کر رہا ہوتا ہے ضمیر کے اندر، جو کہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے اسی مفعول بھی کی طرف جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، والارض بعد ذلک دحاها، الارض اسم ہے، آپ نے اس کو ذکر کیا، اس سے پہلے فعل دحا کو ذکر نہیں کیا، بلکہ دحا کو آپ نے بعد میں ذکر کیا، والارض بعد ذلك دحاها، اب یہ دحا فعل ہا ضمیر میں عمل کر رہا ہے،
اور وہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف۔ اب اگر ہا ضمیر کو آپ یہاں سے ہٹا دیں، دہا کو الارض سے پہلے لے آئیں، تو صاف ظاہر ہے یہاں پر دہا جو ہے وہ الارض کے اندر عمل کرے گا، کیونکہ پہلے تو وہ عمل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ہا ضمیر کے اندر عمل کر رہا تھا، لیکن اب وہ عمل کرے گا کیونکہ ہا ضمیر آپ نے کیا کر دی، ہٹا دی۔ اس کو بولتے ہیں مفعول بھی اعلی شریطت تفسیر۔ یہاں بھی اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے زید ضربتہ، مثال ہے زید ضربتہ۔ اب یہ زیدن ایک اسم ہے، ہم نے تعریف کیا پڑی تھی کہ مفعول بھی اعلی شریطت تفسیر یا ما اضمر عاملہ اعلی شریطت تفسیر، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل۔ یہاں فعل ہے ضربتہ، اب یہ ضربتہ فعل عمل کر رہا ہے ہو ضمیر کے اندر، اور ہو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ زیدن میں عمل نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ ضربتو کے بعد ہو ضمیر کو ہٹا دیں، ضربتو کو زیدن سے پہلے لے آئیں، تو ضربتو زیدن میں ہی عمل کرے گا، کیونکہ ضربتو کے پاس فاعل تو موجود ہے، اس کو مفعول چاہیے۔ آپ نے اس کو مفعول کی ضمیر دی تھی، وہ ضمیر آپ نے ہٹا دی، ضربتو زیدن سے پہلے آ جائے گا، تو زیدن کے اندر وہ عمل کرے گا، اس کو مفعول بھی چاہیے، زیدن اس کا کیا بن جائے گا، مفعول بھی بن جائے گا۔ تو ایسے مقام پر بھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اصل میں یوں تھا، ضربت زیدن ضربتہ، لیکن چونکہ یہ جو ضربتہ یہ قائم مقام ہے اس ضربتہ کے جو کہ زیدن سے پہلے تھا، جب قائم مقام موجود ہے تو اصل بندے کے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو قائم مقام ضربتہ فعل موجود ہے تو اصل فعل کے ہونے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا زبانی سمجھا دیا ہے، کل اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔